کوٹ میں نے پہنی ہوئی ہے، یہ ایدہ بٹن اتھے آلہ ہے جڑا اتھے آلہ انہوں میں ذرا اتھے ٹونگ دے وہاں تے اتھے آلہ انہوں اتھے ٹونگ دے وہاں تے بڑی سونی نہیں لگے گی، یا تسی آ کے میرا متھا چمو گے، واہ نفیس بندہ پایا گیا۔ بیٹا لکھتا ہے مسٹر قادیانی کے بارے میں کہ آپ حضور جرابیں پہنتے تھے نا، جرابیں تے او جراباں پانیاں تے ایڑی آلی جگہ اتھے انگلیاں تے پھس جانی تے ایمیں تون دینا تے امتی نے ایک نے جوڑا دیتا اے مکیشن، انہوں مکیشن جتی ہوں دی ہے نا کیا دن انہوں منظور صاحب تسی پروفیسر ہے جے تو ترجمہ ٹھیک نہیں کر سکتے تسی اے باٹے آلا جتا ہاں جتی دیتی تے او قادیانی مرزا قادیانی انہوں دیتی تے ہون او سجے آلے نو کھبے تو نہیں بیٹھا تے آخر خلیفے آکھیا سرکار اتے پٹھی پائی بیٹھے ہو، انہیں آکھیا شکل تے دوان دے کہ انہیں آکھیا کمال نظر ہے، کیا کمال ہے، بٹن اتے آلا تھلے تھلے آلا اتے تے جدوں پاون جوتے وہ تینو کھان کتے انج پائی تیرے جوتے۔ ایک بیٹے نے لکھا سیرت، جیسے سیرت لکھتے ہیں نا بڑے لوگوں کی، سیرت لکھی گئی اور لکھا کیا گیا، آپ ایک امتی کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں آپ تھکے ہوئے بہت تھے، ایک جوتا اتار کے دھر دیا دوسرا پہن کے آرام فرما گئے، صبح جو اٹھے تو شور مچا دیا، میرا جوتا خلیفے آگیا لے گیا کتا، وہ ہے جو ایک تے لبیا نا سرکار تھلے پہ آسی تے دوسرا آیا تھی پیر دے وچ تے پیر رضائی دے وچ تے پیا شور مچاوے جوتا، خلیفے آکھیا لے گیا کتا تے بڑا انہا پورا پینڈ چھاڑیا سرکار دا جوتا، پر او آکھ لے گیا کتا، کتے دی شور جو پئی تے او رضائی جو اتے اٹھائی جوتو وچو نکل آئی، انہیں کہا سرکار کتا، میں پوچھ سکتا ہوں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ کانا ہے یہ لولا ہے، بیوی بیٹا لکھتا ہے کہ اماں حضور فرماتی تھی کہ آپ کے ابا کریم جو تھے وہ اپنے ہاتھ سے شیشے کا پانی کا بھرا گلاس نہیں اٹھا سکتے تھے کیونکہ ایک ہاتھ سے آگے شان نزول بھی لکھا کہ اس ہاتھ کو ہوا کیا تھا قادیانی صاحب بھرا گلاس جو نہیں اٹھا سکتے، کہا اصل میں بچپن میں چڑیاں پکڑنے کا شوق تھا، ایک چڑی پھنس گئی تے دروازہ انہیں کر لیا بند تے چڑی گئی پھنس تے اے ہن چڑی دے پیچھے تے چڑی اگے اٹھے تے انہیں آکھیا انہیں پھڑنا ہی نو ضرور ہے، انہیں سٹول قادیانی نے ٹکایا تے اتے ہاتھ فرمایا تھلیوں فرشتیاں سٹول سرکایا تے ٹھک قادیانی تھلے جو آیا آنکھ بھی گئی لاتھ بھی گئی، دسو کیا منصور دا رہا، آنکھ دا کمال۔ مرزا قادیانی صاحب کا بیٹا لکھتا ہے ابا حضور گھڑی ریسٹ واچ نہیں پہنتے تھے، آپ جیب والی گھڑی جس کے ہند سے ابھرے ہوئے تھے، اس لیے کہ آپ گھڑی کو نکالتے اور نکال کے دیکھ کے نہیں ٹائم بتاتے تھے، انگلی رکھ کے بتاتے تھے ایک دو۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ جس کو گھڑی کا ڈائل نظر نہ آئے، ہاتھ سے گلاس اٹھایا نہ جائے، جتی پہچانی نہ جائے، کوئی اس مریض کو کسی ہسپتال میں لے جائے، کوئی دعویٰ کرے میرے نبی کریم کے مثل ہونے کا، کوئی عقل ہو کوئی شکل ہو، ہمارا کلیجہ اس لیے پھٹتا ہے کہ کوئی ایسے نیچ کو پاک محمد کی مثل کر
جس کی مثل مولا علی نہ بن سکے. یاد نہیں وہ آپ کو حدیث کہ جب مدینے میں میرے نبی نے مولا علی کو چھوڑا کہ علی تو رہ میں جنگ تبوک پہ جا رہا ہوں. مولا علی روتے روتے پیچھے دوڑ پڑے. علی کیا ہوا؟ لجپالا مدینے کے لوگ تانے دیں گے کہ اگر علی پہلوان ہوتا، علی اتنا بہادر ہوتا تو بچوں میں چھوڑا جاتا، آپ مجھے چھوڑے جاتے ہو. سرکار دو عالم نے مولا علی کو بٹھایا، کاندھے پہ ہاتھ ٹکایا. جانتے ہو پھر کیا فرمایا؟ فرمایا تجھے بچہ نہیں، تجھے میں یہ سمجھ کے نہیں چھوڑے جاتا. کیا تو راضی نہیں ہے؟ تجھے پتا نہیں ہے کیا سمجھتا ہوں تجھے؟ کہا کیا؟ فرمایا جیسے موسیٰ کے لیے ہارون جیسے، تم علی مجھ محمد کے لیے ایسے. کیا ٹائٹل دی! حضرت موسیٰ کے لیے ہارون جیسے، تم میرے لیے ویسے. اب ذرا تھوڑا سا ویسے ستے ہو کہ جاگ دے ہو؟ جڑے ستے ہو ہاتھ کھڑا کرو تو کہ میں نے یقین آوے تسی الحمدللہ. کیا بات! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی. کتا ہے نا میں توڑے نال سیاست دا نال آہا انہوں آخدے نہیں زرداری نواز شریف عمران خان. وکھائی کچھ تے لائی کچھ. اللہ میں معافی چاہتا ہوں. اصل میں نے آج سب چٹکی کاٹی ہے تاکہ تازہ دم ہو جائیں، پھر گل بات سمجھ. اللہ اکبر. میں کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ تسی بھول گئے تھے اسی رول گئے. اللہ اللہ. ہاں اللہ سلامت رکھے. حضرت علی کو حضور نے جب فرمایا نا تم میرے لیے ویسے ہو، موسیٰ کے لیے اتنی بڑی بات کہی، لیکن نبوت کے دماغ میں اچانک ذرا کھٹکا سا لگا کہ ہارون تو نبی تھے، کہیں میرے بعد کوئی علی کو نبی نہ بنا ڈالے. میرے نبی نے اگلا ہی جملہ کہا علی تو میرے لیے ہارون کی، موسیٰ کے لیے ہارون جیسے، تم ہو میرے لیے ویسے. لیکن اللہ خبردار، لا نبی بعدی، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے. تو بے شک سر بلند ہے لیکن تو بھی نبوت کا پابند ہے، کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے. میں کہتا ہوں علی نبی نہیں ہو سکتے، غوث جلی نبی. حضرت پیر مہر علی شاہ نے قادیانی کو اس کے دور میں یہ فرمایا تھا، فرمایا مسٹر قادیانی تو ہے شیطانوں کی نانی. تو کہتا ہے کہ امتی ریاضت عبادت کے ذریعے نبوت کے مقام تک پہنچتا ہے. تو حضرت پیر مہر علی نے سیف چشتیائی میں لکھا، فرمایا اگر اس طرح کوئی نبی بنتا تو مولا علی نبی ہوتے، صدیق اکبر نبی ہوتے. بلکہ نبی نے خود بولا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا در کھلا ہوتا تو نبوت کی صلاحیتیں میرے عمر میں ہیں، میرا عمر نبی ہوتا. اگر عمر نبی نہ بن سکا تو ہے کیڑے باغ دی مولی، کئی رول مویاں تیوان. حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رو رو کے بتایا کرتے تھے، کہتے تھے اگر میرے نبی کے بعد نبوت کا در کھلا ہوتا تو لوگوں میرا مرشد گنجے شکر نبی ہوتا. میرے فرید کی نگری کے رہنے والوں، فرید کوئی معمولی آدمی ہے،
حاجی صاحب آپ کا خاندان کلمہ پڑھ کے بیٹھا ہے، پیچھے فرید ہے، یہ رائے، یہ کھرل، یہ چیمے، یہ چٹھے، یہ وٹو. مجھے بڑا مزہ آیا اس وقت جب بھٹو صاحب وزیر اعلیٰ بنے، انہوں نے پاک پتن کو ضلع بنایا اور اس پہ ان کی ورڈنگ یہ تھی کہ ہم نے آج حضور گنج شکر فرید کا بڑا احسان تھا، اس کا ذرا سا ہم نے بدلہ چکایا ہے، ان کے شہر کو ضلع بنایا ہے، کیونکہ اس فرید نے ہماری پچھلی پشتوں کو کلمہ پڑھایا ہے. واہ فرید، مزہ تو آیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں، یہ رائے، یہ وٹو حضرات، یہ جتنی اقوام اس کنارے پہ اس لیے بھی پیاری ہیں کہ یہ میرے فرید کے فریدی ہیں. اس لیے حضرت شاہ سلیمان توسوی پیر پٹھان آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے لجپال کریم نبی کے بعد نبوت ممکن ہوتی تو حضرت خواجہ غلام فرید کے جد اعلیٰ حضرت قاضی عاقل محمد نبی ہوتے. اگر بایزید، جنید، غوث جلی، مہر علی، گنج شکر فرید، نظام الدین، نصیر الدین یہ نبی نہ بن سکے، وہ تو نہ منہ نہ متھا، اپنی عقل بھی تک، اپنی شکل بھی تک، یہ لوگ اتنا بڑے ہو کے حضرت سلطان الہند، خواجہ خواجگان، خواجہ معین الدین چشتی، مولانا محمد زکریا تبلیغی جماعت کے بانی نے لکھا، کہتے ہیں حضرت سلطان الہند نے 90 لاکھ کافر کو کلمہ پڑھایا ہے. اور غوث العظم جیلانی جنہوں نے معین کو معین بنایا ہے، اپنے آپ کو حضور کا غلام کہلانے پہ فخر فرمایا ہے. سمجھ میں آیا. اسی لیے ایک فقیر نے لکھا، کہا یہ جتنے تھے ان میں ایبیلیٹی تھی، ان میں صلاحیت تھی، مگر آگے مجبوری یہ تھی، ویکنسی نہیں تھی. تو انہوں اللہ ہی سمجھاوے. ویسے توڑا بھی قصور نہیں ہوں، رات تا پچھلا پہرے رحمت دی لہرے تبرک علی دیکھ دے اتے بھی ڈھکنا پہ ہے، تو انہوں سمجھ کی تو آوے. سرکار ان میں کتنے بڑے لوگ ہیں، ان میں نبوت والی صفتیں، کمالات حضور کے صدقے ہیں، مگر ویکنسی نہیں ہے. ویکنسی ختم ہو چکی. اب کوئی کتنا اونچا اڑے گا، نبی کے قدموں سے اوپر جا نہیں پائے گا. اسی لیے رب نے جب معراج کرایا، محبوب کو اوپر اٹھایا، ایک بزرگ نے لکھا اتنا اوپر اٹھایا، اتنا اوپر اٹھایا کہ جہاں تو میں پیر فقیر غوث قطب ابدال ان کے تو نیچے ہیں چال حال، حضرت ابراہیم خلیل اللہ جہاں میرے نبی کا پاؤں پڑا ہے، وہاں خلیل اللہ علیہ السلام خواب میں بھی نہیں جا سکتا. ہر یک بقدر خیش بجائے رسیدہ است، آن جا کے جائے نیست تو آن جا رسیدائی. میرا ادھر وارث شاہ حضرت پیر وارث شاہ کہتے ہیں نبیاں ہورنا دھرت میراج ہوئے. نبیاں اے پنجابی ہے تو تانوں اے بھی نہیں سمجھ آندی، اے بھی تہاڈی خرابی ہے. مطلب یہ ہے کہ ہن اے تے سوکھڑی جی زبان ہے تے تہاڈی چنگی اوکھڑی زبان ہے. خصوصاً نہر دا کنارہ، سبحان اللہ.
हाजी साहब मैं हुणे पूछया मैं हुण कल मैं शाम नू पहुंचना सिब्बी किथे ये खलोता है 5-6 किलोमीटर हुण सारी रात मैं सफर करना है कल उत्थे जाके यही तकरीर मैं उत्थे सुनानी है ते मैं खुश भी बड़ा मैं आख्या वेखो किहो जा मैं चौकीदार कल मैं सिब्बी होना परसों मैं ओ जिला जाफराबाद ओ झलमगसी ते मैं अपने नबी दे इंजी झंडे लहरावां हाँ ते मैं पूछया हजरत के मैं जाना है ते मैं मंजूर कादरी साहब मैं हवेली वाले पास जावां या सीधा इथों मैं खैर नाल सिर देवां इन्ना आख्या इतना भी बहादुरी ना पिया करी ए तू खुश बैठा है ना में जिंदे की अगे रस्ते च तेन हो सकता है मुहाफिज मिल जावन फिर ना आखी हाजी अहमद हसन की दावत बड़ी महंगी तुहानू पता नहीं समझ आई है मैनू थोड़ी जी समझ आ गई मैं क्या ठीक है हाजी साहब मैं सीधा ही जाऊँ चलो इत्थे ते आखो ना सुभान अल्लाह अगे पीछे ते ना आखो इत्थे ते आखो सुभान अल्लाह या अल्लाह माफी मैं क्या कर रहा नबियां होर ना धरत मेराज होए हजरत वन मेराज अफलाक कीता पाए बड़े मरातबे उम्र छोटी जब मेरे हुजूर हजरत मूसा से गुजरे हजरत मूसा से गुजरे हदीस पाक में आता है पहले वेलकम कहा मरहबा कहा खुश हुए जब हुजूर गुजर गए ऊपर चढ़ गए हजरत मूसा ने तक के रोए मूसा अलैहिस्सलाम मेरे हुजूर को ऊपर जाते हुए तक के रोए पूछा गया मूसा क्यों रोया कहा उम्र भी तको मकाम भी तको असा असा मुद्दतां लाइयां पर थोड़ियां सफा लबियां कल आया है पूरी कायनात ते छाया है रब के जा यार बनाया है ओयो जा नबी जिन्हां नू लब्बे ओ किसे काने वाल क्यों जावन भावें सोने मिलन हजार असा नहीं यार वटाना माकान मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन मेरा रब हमें जगा रहा है बार बार बता रहा है समझा रहा है कि मेरे महबूब को छोड़ के न दाएं जाना न बाएं जाना इसीलिए कहा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना ना भटकना ना भटकना दाएं न जाना बाएं न जाना मेरे महबूब से बेवफाई न करना मरदूद हो के न मरना और आज की ये कॉन्फ्रेंस इसीलिए और कुछ लोग कहते हैं जी ये खत्म नबूवत मसला है मैंने कहा मसला नहीं है खत्म नबूवत ईमान है ईमान की भी जान है ईमान की बुनियाद है इसको खाली मसला ना समझे जैसे मैंने इब्तदा में कहा जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह पे ईमान फर्ज है ऐसे ही खत्म नबूवत पे ईमान इनमें तफरीक जायज और ये सिर्फ जज्बात में मैं नहीं कह रहा मेरे और आपके नबी ने यही बोला जब हजरत ज़ैद के बाबा चाचा भाई ढूंढते ढूंढते अपने ऊंट दौड़ाते दौड़ाते मक्के में पहुंचे और मेरे नबी करीम के पास आके मुलाकात की और ऊंटों के ऊपर मौल असबाब सोना चांदी लदा हुआ है और आके मेरे नबी से कहते हैं सोना ले लो चांदी ले लो सारी धन दौलत ले लो हमारा आजाद बच्चा गुलाम कर दिया गया हमारा
ہمارا جان جگر ہمیں دے دو۔ میرے حضور سنتے رہے، کہا لجپالا سنا ہے کہ تو کریم، تیرے باپ دادا کریم، ہمارا بچہ غلام نہیں ہے، آزاد ہے۔ نصیبوں نے یہاں جکڑا، لوگوں نے پکڑا، غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا ہے۔ اس کی ماں کی آنکھیں نبینی ہو رہی ہے، بہنیں روتی ہیں، آنچل بھیگ چکے، کرم فرما، ہمارا بچہ ہمارے حوالے فرما۔ بولی لگا کیا لوگے؟ میرے نبی نے فرمایا میں بندوں کا خریدار نہیں، میں تجارت نہیں کرتا۔ کہا پھر بچہ ہمارا ہمیں دے دو۔ فرمایا ایک بات سنو، بچے کو میں اختیار دیتا ہوں، اتنا تو کرو، بچے کو میں اختیار دیتا ہوں، بیچ میں بٹھاتا ہوں، ایک طرف بھائی، چچا، تایا، باپ، ایک طرف بیٹھیں گے ہم آپ، اسے دیں گے اختیار، وہ جس سے چاہے کرے پیار۔ باپ اٹھا، اس نے کہا 100 بار منظور۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چاند سے چکور پیار نہ کرے، مسافر وطن کو بھول جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ خوشبو پھول سے جدا ہو جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں منظور ہے، ہمیں منظور ہے۔ میرے نبی نے دوسری بات فرمائی، فرمایا ایک اور بات بھی کہتا ہوں، اسألکم ان تشہدوا اللہ الہ الا اللہ و انی خاتم انبیائہ و رسلہ۔ فرمایا لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کرنا، ساتھ انی خاتم انبیائہ، یہ اقرار بھی کرنا کہ میں خاتم النبیین، اور ہر جگہ میرا جلوہ کیا آسمان زمین، یہ کرنا ہے یقین۔ یہ میرے نبی نے فرمایا۔ میں پھر وہی محبت کے لیے کہہ دیتا ہوں، جب حضرت زید کو بیچ میں بلایا گیا، زید کو لایا گیا، غلامی کی زنجیر بڑی بھاری ہوتی ہے، کب وہ ذات جو جکڑ کے رکھے پیاری ہوتی ہے۔ میرے نبی نے انگلی کو اٹھایا، زید کو بلایا، فرمایا یہ تیرا باپ، یہ تیرا تایا تجھے لینے کے لیے آیا، ہم تجھے کھلا اختیار دیتے ہیں، چاہے تو رہ جا، چاہے تو گھر جا، اپنے نگر جا، تیری ماں تیرے انتظار میں بے قرار ہے، تیری بہن تجھے رو رو کے بیمار ہے۔ حضرت زید اٹھے، باپ کی باہیں کھل گئیں، میرا بچہ ابھی میرے سینے سے لگے گا۔ زید کی آہ نکلی، بجائے باپ کی طرف جانے کے رسول اللہ کے قدموں پہ دھڑام سے گرا اور صدا دے کے کہا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈول، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اسے جانتی ہے دنیا، اسے مانتا ہے عالم، جو نصیر کو لگن ہے تیرے سنگ آستان سے، جو خواب میں بھی چھوٹے در پاک تیرا مجھ سے، تو لپٹ کے روئے سجدے تیرے سنگ آستان سے، تیرا در ساول سادا قبلہ۔ تیرا در ساول سادا قبلہ ہے، سکو ہیندہ مان اتھائیں پیوں تھے۔ پچھلی تو آپ کو سمجھ میں آئی، یہ والی آ رہی ہے یا اتوں جا رہی ہے؟ تیرا در ساول سادا قبلہ ہے، سکو ہیندہ مان اتھائیں پیوں تھے، ونیوں بے در تے متاں در تھی وے
तहूं चादर तान इथई पियूं थे साडे तन दी खाक इथों दी है आयूं खाक सुजान इथई पियूं थे तेरा दर अरशद नहीं छुट सकदा भावें जान ना जान इथई पियूं थे जान ना जान वे वेड़े आवड़ मेरे मैं तेरे कुर्बान वे वेड़े आवड़ मेरे। अल्लाह ने करम फरमाया है पूरी उम्मत के ज़िम्मे ख़त्म नबूवत का फ़र्ज़ लगाया है उसी फ़र्ज़ को थोड़ा सा हम सब ने मिल के निभाया है। हाजी साहब ने सिर्फ मरकज़ी तौर पे किरदार अदा फरमाया है हिस्सा सब के हिस्से में आया है। समझ भी आया है असल मेरा दिमाग कुछ इत्थे थे कुछ उत्थे तो इसलिए जो कुछ मैंने अर्ज़ किया मेरा रब करीम हुजूर की सारी उम्मत पे करम फरमाए और मेरे और आपके आका करीम की ख़त्म नबूवत के झंडे इसी तरह लहराए। और हाजी साहब के ये जो महफिल है एक बड़ी अजब बात है कि ये जितना कुछ मैंने मेरे बुजुर्ग जानते हैं कि इस मजलिस का महफिल का एक एक लम्हा सालों पे भारी होता है अहले दिल को पता है और इस जितना इसका सवाब हमने पाया है हाजी गुलाम हसन साहब की रूह को हमने पहुंचाया। इतना बड़ा सरमाया जिस बंदे को हाथ आया वो भी दुआएं देगा अल्लाह तुहानू खुश रखे जिन्हें सानू नहीं भुलाया अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।